ایمیزون جنگل میں انتہائی پراسرار چیز ہے اور وہ ہے واکنگ ٹریز، یعنی چلتے ہوئے درخت۔ ایمیزون جنگل میں انتہائی پراسرار چیز ہے اور وہ ہے واکنگ ٹریز، یعنی چلتے ہوئے درخت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ درخت اتنے بڑے بڑے اور ان کے پتے اتنے چوڑے ہیں کہ سورج کی روشنی جنگل کے فرش تک پہنچتی نہیں، وہاں اندھیرا رہتا ہے، اور بارش کا پانی 10 منٹ تک نیچے فرش تک پہنچتا ہے۔ خلا سے کھینچی ہوئی تصویروں میں دکھائی دیا کہ ایمیزون میں سونے کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 2500 سال پہلے ایمیزون میں ایک قدیم شہر آباد تھا، اسے گارڈن سٹی کہا جاتا ہے، جس میں جدید سڑکیں، بلڈنگز اور سب کچھ تھا۔ پھر آتش فشاں نے اس کو تباہ کر دیا۔ اس کو ایمیزون کیوں کہا جاتا ہے؟ اوریلانو جو سیاح پہلی بار ایمیزون گیا، سامنے جنگجو خواتین کا ایک بہت بڑا لشکر اس کو ملا، اور پھر سائنسدان کہتے ہیں کہ مریخ یا کسی زمین کے گہرے سمندر کے بارے میں ہم زیادہ جانتے ہیں، لیکن اپنی ہی پلانٹ ارتھ پہ موجود اس بڑے ایمیزون جنگل کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ نیسا کی طرف سے ایک سپیس لیزر، وہ ISS انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن سے روزانہ ہزاروں بار وہ خلا سے لیزر ایمیزون جنگل میں ماری جاتی ہے۔ ایک خاص مچھلی ہے ایمیزون میں، پیرا رکو نام کی، 3 میٹر تک لمبی ہو جاتی ہے، مین ایٹر کہتے ہیں اس کو، پورا پورا بندہ سالم کھا جاتی ہے۔ ایمیزون کے اندر 400 مختلف قبیلوں کے لوگ آباد ہیں، لیکن یہ جدید دنیا سے بالکل دور ہے۔ ان میں سے کئیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پہیا ویل بھی ایجاد ہو چکا ہے۔ ایمیزون رنگز کیا ہیں؟ یہ گولے بنے ہوئے 4500 گولے اس جنگل میں سے دریافت ہوئے ہیں۔ کس نے بنائے، کب بنائے اور کیوں بنائے؟ ایمیزون بلیک گولڈ، یہ کالا سونا، جس کی تلاش کے لیے پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمیزون 67 لاکھ اسکوائر میٹر بڑا ہے جناب، اور یہ UK سے 28 گنا زیادہ بڑا ہے۔ دنیا کے 9 ممالک کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ ایمیزون کو لنگز آف ارتھ، یعنی زمین کے پھیپھڑے، اور ارتھس ایئر کنڈیشنر کہا جاتا ہے۔ یہ زمین کا AC ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جتنی آکسیجن پیدا ہوتی ہے اس کا 20% ایمیزون سے آتا ہے، اور بہت بڑا پورشن اس کا فائٹو پلانکٹن سے آتا ہے۔ یہ خاص قسم کا پودا ہے جس کی وجہ سے زمین میں آکسیجن آتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، نباتات ہیں، ان کا 10% وہ ایمیزون میں موجود ہے، اور اوسطاً ہر 2 دن میں کوئی نئی نسل پودوں کی یا جانوروں کی وہ ایمیزون جنگل کے اندر دریافت ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی گیلیکسی ہے ایمیزون؟ اس کو آپ جنگل نہ کہیں، یہ تو پوری ایک دنیا الگ سے آباد ہے۔ 40,000 پلانٹ سپیشیز، یعنی 40,000 مختلف اقسام کے پودے ہیں۔ 1300 پرندوں کی قسمیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ 3000 مختلف اقسام کی فش یہاں موجود ہے، اور 300 میملز یہاں ہیں۔ اور اب سن کے حیران ہو جائیں گے جناب کہ 25 لاکھ مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے، انسیکٹ سپیشیز، وہ ایمیزون میں موجود ہیں۔ اچھا، یہ لفظ ایمیزون آیا کہاں سے؟ تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے 1541 میں پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ ایک یورپی سیاح تھا، ٹورسٹ تھا، اس کا نام تھا اوریلانو۔ یہ گھومتا پھرتا آ گیا ایمیزون کے اس جنگل میں۔ یہ آیا تھا سونے اور مسالہ جات کی تلاش میں، اور یہاں پر اس کا مقابلہ بڑی فیئرس فیمل وارئرز سے ہوا، یعنی بڑی جنگجو قسم کی عورتوں کی ایک فوج تھی جس کا اس کو سامنا کرنا پڑا، اور اس نے ان خواتین کو ایمیزون کہا۔ اور یہ اس نے قدیم جو یونان کی کہاوتیں اور کہانیاں ہیں وہاں سے یہ لفظ لیا ایمیزون کا۔ اور سب سے پہلے جو دریا اندر سے گزر رہا ہے اس کا نام ایمیزون ریور رکھا گیا، اور اس کے بعد جو جنگل ساتھ موجود ہے اس کا نام ایمیزون رکھا گیا۔ اور ویسے تاریخ انسانی کو پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر ایمیزون کا جو جنگل ہے یا اس کا دریا ہے، اس کی طرف بڑے بڑے بادشاہوں کی نظر نہیں گئی، اور کسی نے اس کو آ کر آباد کرنے کی یا سیپریٹلی اپنی راج دہانی کنگڈم بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اور حیران کن دریافت یہ ہے کہ نیسا نے کچھ خلا سے تصاویر کھینچی ہیں ایمیزون ریور کی، ایمیزون جنگل کی، اور وہاں پر گولڈ ڈپازٹس اور گولڈ ریزروز، یعنی سونے کے ذخائر ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے سونے کی ندیاں بہہ رہی ہیں وہاں پہ۔ اور بعد میں جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ نیسا کا ایک ایسٹروناٹ تھا، خلا باز تھا،
جس نے ISS یعنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے کچھ تصاویر لی، اور یہ در حقیقت ایمیزون جنگل کے اندر غیر قانونی طور پر جو مائننگ کے لیے وہاں پر گڑھے کھودے گئے تھے وہ ان گڑھوں کی تصاویر تھی، اور ان گڑھوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی جس سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ سونے کے دریا بہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو سونے کی نہریں اور سونے کے دریا بہنے کی داستان ہے یہ کوئی اتنی غلط بھی نہیں ہے۔ یہ پیرو ایک ملک ہے، ایمیزون اس کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ گولڈ ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں پر غیر قانونی مائننگ بہت کی جاتی ہے، حکومت نے بہت سے اسٹرنجنٹ لاز ریگولیشنز وہ بھی پروملگیٹ کیے، لیکن اس کی روک تھام اتنی ہو نہیں پا رہی۔ بہرحال وہاں پر سونا نکالنے کی جو مائننگ اور دیگر گیس، کوئلہ اور دیگر چیزوں کو نکالنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں، اس سے ایمیزون کے نیچرل جو ایفیکٹس ہیں، جو وہاں پر فارسٹ ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اور دو اور چیزیں جو اس ٹراپیکل فارسٹ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، ایک تو شہر کی حدود بڑھ رہی ہے، اور شہر کو بڑھانے کے لیے پھر درختوں کو کاٹنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی ہمارے ملکوں کے اندر بھی ولیجز کو کاٹنا پڑتا ہے، اس کے اندر کالونیز بن جاتی ہیں، انڈسٹری آ جاتی ہے، اور پھر مشکل ہوتا ہے۔ اور ایمیزون کے اندر کیٹل رینچنگ یعنی وہاں پر بڑے بڑے مویشیوں کے باڑے بنانے کے لیے بھی ایک بہت بڑی تعداد میں درختوں کو کاٹا جاتا ہے، اور ایمیزون وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پروفیسر کرس رابنز جو کہ یونیورسٹی آف ایریزونا کے اندر جیولوجی کے پروفیسر، ان کے مطابق ہمیں خلا میں موجود مریخ کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، اور کسی بھی گہرے سمندر کی تہہ کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، لیکن اس عظیم الشان جنگل یعنی ایمیزون کے بارے میں اتنا نہیں پتہ۔ تو اب اس انویسٹیگیشن کو، اس تحقیق ریسرچ کو آگے بڑھانے کے لیے نیسا نے ایک بڑا زبردست اقدام اٹھایا۔ انہوں نے اسپیس لیزرز کے ذریعے اس پورے فارسٹ کی میپنگ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے GEDI گلوبل ایکو سسٹم ڈائنامکس انویسٹیگیشن نام کی ایک لیزر روزانہ ISS سے مراد یہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے، یہ خلا میں ایک جگہ ہے، جس طرح بسوں کے لیے لاری اڈا ہوتا ہے، اور ٹرین کے لیے اسٹیشن ہوتا ہے، اور ہوائی جہاز کے لیے ہوائی اڈا ہوتا ہے، ایئرپورٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے خلا کے اندر ایک ISS ہے، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے۔ وہاں سے روزانہ ہزاروں مرتبہ یہ اسپیس لیزر یہ ایمیزون میں ماری جاتی ہے، اور لیئرز کی صورت میں یعنی تہوں کی صورت میں ایمیزون کے اندر کیا چھپا ہے اس کے 3D میپس بنائے جاتے ہیں، بڑے زبردست قسم کے نقشے بنائے جاتے ہیں، اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں کون سے لوگ رہتے رہے، اس کے اندر کون سی معدنیات چھپی ہوئی ہیں، اور کون سے ذخائر ایسے ہیں جو ابھی تک انسانی آنکھ سے اوجھل ہیں، کیونکہ ویسے دیکھا جائے تو خطرہ اتنا زیادہ ہے، تھکنس اتنی زیادہ ہے، جانور اور دیگر خطرات اس جنگل میں ایسے ہیں کہ ابھی تک صرف 10% پورے ایمیزون کا ایکسپلور کیا جا چکا ہے، باقی 90% کے بارے میں ابھی تک تحقیقات جاری ہیں۔ اور میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، میں سوچ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اللہ has not sent down any disease without sending down its cure، کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کی شفا بھی نہ اتاری ہو، تو یہ اتنا بڑا جنگل ہے 67 لاکھ اسکوائر میٹر کا، اور اس کے اندر کیسی کیسی بیماریوں کا علاج موجود ہوگا، پتہ نہیں کسی جڑ میں، کسی تنے میں، کسی پتے میں، یا کسی شاخ کے اندر کون سی دوائی موجود ہوگی، واقعی ابھی تک پورا ایکسپلور نہیں کیا گیا۔ اور پروفیسر کرس رابنز جس کی بات میں نے پہلے کی، یونیورسٹی آف ایریزونا، اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ واقعی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کیسے کیسے راز وہاں موجود ہیں، اور کون کون سی بیماریوں کی دوائیاں کہاں کہاں موجود ہیں۔ ابھی ہم اندر جائیں گے، پتہ چلے گا، تو بہت سے رازوں سے پردہ ہٹے گا۔ اور جناب جانور تو بہت سے ہیں اس میں، اور بہت سے جینٹل، شریف اور اچھے اچھے جانور بھی ہیں، سارے جانور اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ خطرناک وحشی جانور بھی ہیں، جن میں مینڈک، زہریلے سانپ، جیگور اور پیراناز فش بھی موجود ہے۔ وہاں الیکٹرک ایل بھی ہے، یہ ایک ایسی مچھلی ہے جس کو پکڑا جائے تو بجلی کے جھٹکے چھوڑتی ہے، یہ 820 وولٹ تک بجلی یہ مار سکتی ہے۔ اور ایک خاص مچھلی ہے پیرا روکا نام کی، یہ 3 میٹر تک لمبی ہو جاتی ہے، اسے مین ایٹر کہا جاتا ہے، پورا کا پورا انسان اندر لے جاتی ہے۔ اس کے اوپر نا، اس کی منہ کی چھت کے اوپر بھی دانت لگے ہوتے ہیں، اور اس کی زبان میں بھی دانت ہوتے ہیں،
اور یہ امازون کے اندر 120 مختلف قسم کے ایسے مینڈک ہیں جو انتہائی زہریلے ہیں. ان کی جلد کے اوپر زہر لگا ہوتا ہے اور یہ 15-20 نوجوانوں کو، انسانوں کو بڑی آسانی سے مار سکتے ہیں. دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے ہیں، اور جب ان کو دیکھا جاتا ہے انسان ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن آگے موت کا سامان ہوتا ہے. اور ایک خاص چونٹی ہے، اسے بلٹ اینٹ کہتے ہیں. وہ جب کاٹ لے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے گولی مار دی ہے. اور وہاں پر جو فنجائی ہے اور دیگر جو چیزیں موجود ہیں، جو آب و ہوا ہے، سائنسی تحقیق عجیب بات بتاتی ہے کہ وہ ہوا جب ان چونٹیوں کے اندر جاتی ہے، چونٹیوں میں ناک نہیں ہوتا، ان کے پورے جسم میں چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں جس کے ذریعے یہ ریسپریشن، سانس لینے کا عمل کرتے ہیں. وہ جو ہوا ان کے جسم میں جاتی ہے نا، ان کا دماغ ایسا سیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت اوپر تک چڑھ جاتی ہیں، اور ان کے ڈنگ کے اندر ایک خاص قسم کی عجیب سی ایک زہر سا اس میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ امازون کے اندر ایناکونڈا، یہ دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے، بہت بڑا اژدہا ہے، یہ بھی پایا جاتا ہے. 30 سے 40 فٹ لمبا ایناکونڈا، یہ پوری گائے پورے انسان کو نگل جاتا ہے. اس کے علاوہ ویمپائر بیٹس ہیں، یعنی خون چوسنے والی چمگادڑیں، اور پنک ڈالفن ہے، یعنی پنک رنگ کی ڈالفن مچھلی، جو امازون ریور میں اور اورینوکو ریور میں ہی پائی جاتی ہے. اور پھر ہارپی ایگلز، جو دنیا کے سب سے بڑے عقاب ہیں، 5 سے 6 کلو وزن ہوتا ہے اس کا، اور یہ اپنے وزن سے 2 گنا وہ اپنے پنجوں میں اٹھا سکتا ہے. اس کے ونگ سپین بہت بڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو امازون جنگل کی کنوپی ہے درختوں کی، اس کے اوپر اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیگور ہے جناب، یہ شیر کی فیملی کا ایک تیندوا، یہ ایک جانور ہے جو بڑا خطرناک ہے، اور یہ وحشی اور جنگلی جانور ہوتا ہے. اور جتنے بھی جانور امازون میں پائے جاتے ہیں، ان کا آپس میں بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور ان کا امازون جنگل سے بھی بہت بڑا تعلق ہے. 4,70,00,000 آبادی امازون کی بتائی جاتی ہے. یہ 400 مختلف قبائل کے لوگ ہیں، اور یہاں پر بولی جانے والی زبانیں وہ 300 سے زائد ہے. یہاں پر جو انسانوں کی دنیا ہے وہ بالکل ہی الگ ہے. آپ حیران ہوں گے سن کر کہ 400 مختلف قبائل کے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں. ان میں سے اکثر قبیلے ایسے ہیں جنہیں جدید دنیا کا کچھ نہیں پتا. نو انٹرنیٹ، نو موبائل، کوئی جہاز، ٹی وی، کچھ نہیں. حتیٰ کہ ان کو ایک لکیر کھینچنی بھی نہیں آتی، سادہ سی تصویر بنانی بھی نہیں آتی. اور بعض قبیلے اتنے اندر جا کے اتنے ریموٹ ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں پہیہ ایجاد ہو چکا ہے. They don't know the innovation of wheel. حیرت انگیز بات یہاں تھی مین آف ہول. ایک بندہ تھا، اس کا نام مین آف دی ہول رکھا گیا، یعنی سوراخ بنانے والا آدمی. یہ 26 سال تک اکیلا رہا، کیونکہ اس کا پورا قبیلہ وہ ختم ہو گیا، اور پھر یہ کسی اور قبیلے میں گیا نہیں. اس کے عادات و اطوار، اس کے کپڑے وغیرہ بالکل جنگلیوں جیسے تھے، اور یہ گڑھے کھودتا تھا. نمبر 1 جانور اس میں پھنس جائیں اور ان کو کھا سکے. نمبر 2 گڑوں میں چھپ کر یہ اپنا گھر بناتا تھا. سائنس اس کو فالو کرتی رہی کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. اور پھر 26 سال کے بعد اس کی جھونپڑی کے پاس اس کی لاش پائی گئی، اور اس کا پورا قبیلہ یوں ختم ہو گیا. اسی طریقے سے امازون کے اندر بہت عجیب و غریب اور پرسرار قسم کی باتیں کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو جدید دنیا کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور وہاں کی حکومتیں بھی ان کو نہیں چھیڑتی بلکہ ان کو وہیں رکھتی ہیں. تو یہ لوگ جدید تعلیم اور تہذیب سے بالکل نا آشنا ہیں. بعض قبائل کے لوگوں کو تو گنتی بھی نہیں آتی، they cannot count. اور بعض قبیلے ایسے ہیں کہ پورے قبیلے کی تعداد ہی صرف 20 ہے. اور ایک قبیلہ ایسا ہے جسے بٹر فلائی ٹرائب کہا جاتا ہے. جس طرح تتلی ادھر سے ادھر جاتی ہے، وہ لوگ بھی ہجرت کرتے رہتے ہیں. لیکن ان سب کا تعلق امازون سے بہت گہرا ہے. ان سب کا تعلق اپنے مدر لینڈ سے، اپنے اس جنگل سے بہت زیادہ ڈیپ ہے. سیلاب، قحط، جنگل کی آگ وغیرہ کو یہ بہت اچھا سمجھتے ہیں. اور یہاں زیادہ آبادی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ جو اینتھروپولوجسٹ ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملکوں کی ثقافت کو، لوگوں کے رہن سہن کو پڑھتے ہیں اور تاریخ انسانی کو مد نظر رکھ کے جدید تحقیقات کرتے ہیں. ان کے مطابق اگر کوئی بندہ یا کوئی قبیلہ یا کوئی قوم صرف شکار کے اوپر زندہ ہے تو وہ زیادہ لمبی دیر نہیں چل پائے گی، بلکہ انسان کو زیادہ دیر تک رہنے کے لیے وہ ایگریکلچر چاہیے، زراعت چاہیے. اور وہاں کچھ ایسا سیٹ اپ ہے کہ وہاں پہ زراعت کرنا وہ اتنا زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، اتنی زیادہ زراعت ہو نہیں سکتی. اور جو لوگ وہاں کر بھی رہے ہیں اس کی لمیٹڈ پروڈکشن ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کی پیداوار بھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے صحراؤں میں، پہاڑوں پر، جنگلوں میں پاپولیشن چیک میں رہتی ہے اور بہت زیادہ آگے نہیں بڑھتی. بہرحال امازون میں رہنے والے یہ لوگ روایتی انداز سے جیتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر خوش ہیں. یاد رکھیے ان لوگوں نے ایک حیرت انگیز ایجاد کی، دا میڈیسنل پراپرٹی
विद इन ट्रीज एंड मीट एंड एक्सेट्रा। इन्होंने उस जगह पर रहकर दवाइयाँ सीखी कि फलां दरख्त से ये दवाई मिल रही है, फलां पौधे से ये दवाई मिल रही है, और इस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की। और आज जदीद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो हमें बताती है कि ये सारी दवाइयाँ जो हम भी खाते हैं, ये पैनाडॉल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह वगैरह, ये सब की सब हर्ब्स एंड शर्ब्स से ही तो बनी है, यानी ये जड़ी बूटियों से ही बनी हुई है। जैसे जामुन है, इसके अंदर शुगर के खिलाफ बहुत ज़्यादा दवाई मौजूद है, तो इतने ज़्यादा जामुन के अगर बीज मौजूद हों और इधर डायनल 5 mg की एक गोली हो, ये एक दवाई है जो शुगर के मरीज़ देते हैं, डायबिटीज़ टाइप 2 के, तो इतनी बीज जामुन के और एक इतनी छोटी सी गोली एक बराबर है। तो ये नया असबाब है साइंस इजाद की। डाइजैक्सिन एक गोली है जो कि दिल के अमराज में ली जाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर, ये दिल के अमराज सिचुएशंस है उसमें खाई जाती है। डिजिटलिस लेनाटा, ये वो पौधा है जिससे डाइजैक्सिन बनाई जाती है। इसी तरीके से मलेरिया की क्यूनिन है, ये क्यूना एक दरख्त है, उसकी बार्क यानी छाल से बनती है, और जब ये पता चला कि इस दरख्त की छाल से ये मलेरिया की दवाई बन रही है, वो दरख्त ही नापैद हो गया, इतना ज़्यादा काटा जाने लगा। तो ये हर्ब्स एंड शर्ब्स ही हैं जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चला रही हैं। और 25% दवाइयाँ वो रेन फॉरेस्ट से ही आती है, जिनमें आर्थराइटिस की दवाई है हड्डियों की, इसके अलावा कैंसर की दवाइयाँ हैं, मलेरिया की दवाइयाँ हैं, ये रेन फॉरेस्ट से ही आती हैं। तो अमेज़न इज एनरिच्ड विद मेडिसिन्स। इसके अलावा बास कबाइल ने अमेज़न के अंदर ज़राअत के मुनफरिद, यूनिक और नए तरीके भी इजाद किए, जिनमें यानोमामी एक कबीला था जिसने स्लैश एंड खार ये एग्रीकल्चर का एक तरीका निकाला, जिसकी मदद से उन्होंने बहुत सी अच्छी प्रोडक्शन दी। अमेज़न के अंदर एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट वो रबड़ है। यहाँ पर रबड़ के दरख्त मौजूद हैं जिनसे रबड़ निकलता है और फिर उसको रबड़ में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और पूरी दुनिया के अंदर ये जाता है जनाब, और इस रबड़ से फिर टायर और दीगर चीजें बनाई जाती हैं। अमेज़न के अंदर एक इंतहाई पुरस्कार चीज वो अमेज़न रिंग्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जब दरख्तों को काटा गया और आसमान से ड्रोन के जरिए तस्वीर ली गई तो पता चला ये पुरस्कार किस्म के रिंग्स, ये गोले बने हुए, और ये तकरीबन 4500 की तादाद में अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं। कब बने, किसने बनाए, मकसद क्या था, साइंस अभी तक ये नहीं जान सकी। हो सकता है कोई कुल्ट हो, कोई रिचुअल हो, कोई रस्म हो, कोई रूहानी किस्म की चीज हो, या कोई मजहबी कंसर्न हो कि ये रिंग्स बनाए गए थे। अंदाजा है कि अमेज़न में 400 अरब दरख्त मौजूद हैं और ये रोजाना 20 अरब टन पानी वो हवा की तरफ छोड़ते हैं। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हर मिनट में 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना अमेज़न के दरख्तों को काट दिया जाता है, और 17% अमेज़न का जो फॉरेस्ट है वो कट चुका है। ये पूरे फ्रांस मुल्क के बराबर है। अमेज़न रिवर, अमेज़न का दरिया, दुनिया के तमाम फ्रेश वाटर का 20% इस अमेज़न रिवर में है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। इस पे साइंस को इख्तलाफ है, हो सकता है वो मिस्र का दरिया नील हो, या हो सकता है ये अमेज़न का अमेज़न रिवर हो। जिस तरह पाकिस्तान में दरिया सिंध बड़ा दरिया है और इसके कई मुआविन दरिया मौजूद हैं, इसी तरीके से अमेज़न के 1100 मुआविन दरिया मौजूद हैं, जिनमें से बाज की लंबाई तो 1500 किलोमीटर है। और इन्हीं दरियाओं, नदी नालों की वजह से अंदर जितने भी निबातात हैं, जानवर हैं, इनकी पानी की और ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होती है। यानी ये बहुत बड़ी नेमत है। और यहाँ एक बड़ी अजीब चीज़ वो बॉइलिंग वाटर है, यानी ये इतना दर्जा हरारत बढ़ जाता है इस जंगल का कि ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और ये पानी बॉयल करता है। बाकायदा बॉइलिंग वाटर दरिया के अंदर नज़र आता है, और बास सुपरस्टिशियस किस्म के लोग वो अजीब अजीब तोहमात में पढ़कर अपने मुर्दों को उस पानी में डालते हैं, और भी मुख्तलिफ किस्म की अजीब व गरीब रसूमात उस बॉइलिंग वाटर, वो उबलते हुए पानी में, जो कि नेचुरल है, और इसकी कोई वजह भी कोई साइंस इतनी दरियाफ्त नहीं कर पाई कि ये वॉल्केनोस की वजह से होता है या ये वाकई पानी बॉयल हो जाता है। और बहुत से सयाह, टूरिस्ट इस बॉइलिंग वाटर को देखने के लिए दुनिया से आते हैं और अमेज़न को विजिट करते हैं। और अमेज़न में एक इंतहाई पुरसरार चीज़ वो वॉकिंग ट्रीज हैं, चलते हुए दरख्त। ये दर हकीकत पाम ट्रीज हैं जो 25 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। इनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली होती हैं, पूरा दरख्त दे आर अबव द ग्राउंड, इनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली होती हैं, और बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे पैर हैं, ये पाँव हैं और ये चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ट्रंक तो वही मौजूद है, कब दरख्त चल तो नहीं सकते। वैसे अगर दरख्तों की बात की जाए तो अमेज़न तो लैंड ऑफ जाइंट्स है, जिन्हों का देश है।
इतने बड़े बड़े दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ब्राजीलियन ग्रेप ट्री भी है। बड़ा अजीब दरख्त है, आप देख सकते हैं इसके तनों के अंदर शाखों के साथ छोटे छोटे ग्रेप्स यानी अंगूर जैसे फल लगे हुए हैं। ये काटे जाते हैं, खाया जाता है, जैम जेली इनका भी बनता है। और अमेज़न के दरख्त इतने बड़े बड़े हैं, उनकी शाखें और पत्ते इतने बड़े बड़े कि कनोपी बन गई है। जिस तरह शादी में कनोपी नहीं लगाई जाती, वो पूरी कनोपी बन गई है। और वो कनोपी इतनी गहरी है कि सूरज की रोशनी वो जंगल के फर्श पर पड़ती नहीं है, वो अंधेरा ही रहता है। और इतनी थिक है वो कि जब बारिश का पानी ऊपर गिरे तो उसको जमीन तक आने में 10 मिनट लग जाते हैं। और बाज दरख्त वो 200 फुट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। लैंड ऑफ जायंट्स की हमने बात की। अब याद रखिए, इंसान ऑक्सीजन अंदर लेकर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, जबकि दरख्त इसका उलट करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, यानी जमीन के अंदर ये गंदी गैस कार्बन डाइऑक्साइड इसको अपने अंदर ले जाते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक 2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड गंदी गैस ये यहां पर अमेज़न में स्टोर हो जाती है। और इससे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और ये आलूदगी के मसाइल जो दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये जंगल कितना जरूरी है। यहां आग भी लग जाती है। सन 2024 में 62,000 स्क्वायर मीटर का इलाका जल गया। वैसे तो सब्जे की कसरत, गीली और नमी फिजा की वजह से, बारिशों की वजह से यहां पर आग लगती नहीं है। लेकिन जुलाई और अगस्त के महीनों में बारिश नहीं होती तो सूखा हो जाता है सारा कुछ, पत्ते, जड़ें, दरख्त वगैरह। जरा सी चिंगारी आग को भड़का देती है और फिर वो आग बड़ी जल्दी से फैलती है। ये जंगल की आग होती है, इसे कन्फ्लैग्रेशन भी कहा जाता है। एकदम एक दरख्त से दूसरे दरख्त और फैलती चली जाती है। आग लग जाए तो सितंबर तक चलती है। सितंबर में फिर बारिशें हो जाती है और नेचुरल वे से इट एक्सटिंग्विशेस द फायर। बारिश बहुत जरूरी है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक पहले से अब अगर देखा जाए तो अमेज़न में 70% बारिशें कम हो गई हैं, जो कि एक अलार्मिंग अलर्ट है। इस जंगल का अपना अलग मौसमी निजाम है। 2 सीजन होते हैं, एक वेट सीजन, एक ड्राई सीजन। वेट सीजन ये दिसंबर से मई तक रहता है। खूब बारिशें होती हैं, नदी नाले, अमेज़न रिवर ओवरफ्लो हो जाता है और उस सैलाब की वजह से फर्टिलिटी, जरखेजी बढ़ती है, खाने को होता है, वेजिटेशन होती है, जानवरों को भी फायदा होता है। और जो ड्राई सीजन है वो जून से लेकर दिसंबर तक होता है। और ये यहाँ के जानवरों के लिए एक मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि ड्राई सीजन होता है और इस तरीके से खुराक और पानी मिल नहीं रहा होता। अमेज़न की पुरस्रार कहानियों में बोलिविया का जोनाथन है, जो 31 दिन के लिए वहां गुम गया। ये यहाँ शिकार खेलने गया था, लेकिन अपने साथियों से बिछड़ गया। अमेज़न का खतरनाक जंगल था और जोनाथन था। इसकी टांग का टखना भी टूट गया। एक कारतूस सिर्फ इसके पास था, जिसे इसने जंगली खंजीरों को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। 31 दिन के बाद जब इसको देखा गया, इसका 17 किलो वजन कम हो चुका था और ये नफसियाती एक असर में था। अभी उम्मीद की जाती थी कि नफसियाती असर से बाहर आएगा तो अमेज़न के बारे में कुछ जदीद और नई बातें बताएगा, ताकि एक्सप्लोरेशन में मदद मिल सके। कोलंबिया का त्यारा तबाह हुआ था 13 साला लेस्ली के साथ। उसके 4 बहन भाई वो भी अंदर गुम गए। ये भी एक बड़े अरसे के लिए अमेज़न के जंगल में रहे। उन्होंने भी अंदर बहुत से अजायबात देखे। बाद में टीवी इंटरव्यूज के जरिए, मीडिया के जरिए पता चला कि अमेज़न के अंदर इन छोटे छोटे 4 बच्चों ने क्या देखा और किस तरीके से यहां पर जिंदगी गुजारी। लेस्ली को वैसे भी आदत थी, उसके वालिदैन जब जॉब करने चले जाते थे तो पीछे वो अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखती थी और उसी एक रूटीन के तहत जंगल के अंदर गुम जाने के बाद उसने अपने बहन भाइयों का ख्याल रखा। 2024 में बीबीसी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि यहां पर 2500 साल पहले अमेज़न के नीचे एक मुकम्मल शहर आबाद था और जो 1000 साल तक रहा। और उस शहर में प्लाजास भी थे, जदीद घर भी थे और वहां पर सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म्स भी थे, जिसको आप बैंक्वेट हॉल या शादी हॉल भी कह सकते हैं। वहां पर सेलिब्रेशंस की जाती थी। और फिर शायद कोई वॉल्केनो, आतिश फिशां का कोई अमल हुआ और ये शहर सफा हस्ती से मिट गया। इसको गार्डन सिटी का नाम दिया गया था। और इसी जगह से एक जबरदस्त दरियाफ्त भी हुई और वो थी ADE, अमेज़ोनियन डार्क अर्थ, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा गया, काले रंग का सोना। दिस इज एक्चुअली लेयर ऑफ चारकोल ब्लैक सॉइल। ये 12.5 फुट की एक जमीन की चीज है जिसमें बहुत ज्यादा जरखेजी पाई जाती। और ये कैसे बनी, बहुत सी तहकीकात के बाद पता चला कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ अमेज़न के लोगों ने जो ट्रैश फेंका था, जो गंद फेंका था,
یہ لیئر خود بخود بنتی چلی گئی اور آج یہ پوری دنیا کے اندر بلیک گولڈ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور بہت سے ہارٹی کلچر ایکسپرٹس اور یہ باٹنی کے لوگ جو ماہرین ہیں وہ اس بلیک گولڈ کو بنانے کے در پہ ہیں کہ اس کو ہم بنائیں، پوری دنیا میں پھیلائیں تاکہ زراعت آگے سے آگے بڑھے۔ پورے ایمیزون کے اندر یہ جا بجا پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ADE ایمیزونین ڈارک ارتھ کے اندر ہولڈنگ کیپیسٹی، واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، یہ پانی کو سنبھال سکتی ہے۔ ایریشن یعنی ہوا کے اندر باہر جانے میں جو زمین میں جاتی اور آتی ہے اس پروسیس کو سٹریم لائن کرتی، اور نیوٹرینٹس کو یعنی اہم اجزاء کو سنبھال کے رکھتی ہے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایمیزون کے لوگ باہر کے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھتے، کچھ اچھا ہی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایمیزون میں کچھ لوگ گئے اور جب وہ واپس آئے تو ایمیزون کے رہنے والے جو باہر والوں کے ساتھ تعلق میں آئے تھے، آدھا قبیلہ ان کا مر گیا نمونیے سے، فلو سے، کف سے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر یہ بیماریاں نہیں تھیں، جبکہ باہر والے جب ایمیزون میں گئے انہوں نے اپنی یہ بیماریاں ان کو دے دیں۔ کیسے دیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ان بیماریوں کے خلاف ریزسٹنس آ گئی ہوئی ہے۔ ہم یہاں پر موجود ہیں نا شہر کے اندر، تو یہ بیماریاں عام ہیں، کسی کو فلو ہے، کسی کو کف ہے، کسی کو نمونیا ہے، تو پھر یہ ہمارے اندر ریزسٹنس آ جاتی ہے، ہماری قوت مدافعت ان بیماریوں کے خلاف ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کے اندر چونکہ ان بیماریوں کی ریزسٹنس اور قوت مدافعت نہیں تھی، وہ انہیں لگ گئیں اور اس طرح وہ وائپ آؤٹ ہو گئے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ قدرت کا ایک زبردست نظام ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے ہمارے ارد گرد، ہمارے جسم کے اندر بھی اس کے خلاف قوت مدافعت آ جاتی ہے۔ تو ایمیزون کے اس عظیم الشان جنگل کے بارے میں آپ نے سنا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے رہیے، خوب ذکر خدا کیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔